الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جیسے کہ آپ کو اس کا فارمیٹ معلوم ہے، ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات جہاں جہاں قرآن عظیم میں جس سورہ میں جس سپارے میں موجود ہوتی ہے حتی الامکان اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو قرآن پاک میں موجود جتنے بھی موضوعات تقریباً ہیں، جتنا ہمیں موقع ملے گا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ان موضوعات سے متعلق تعلیم الہی سے آگاہی ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع پر قرآن عظیم میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ جیسے ہم نے ابتدا کی تھی اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں تفصیلی کلام کیا، پھر انبیاء علیہ السلام ہیں اور نبوت ہے، رسالت ہے، آسمانی کتابوں پر ہم نے کلام کیا، اس کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تفصیلی کلام ہوا، اور اس کے بعد پھر اہل بیت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ کی اولاد پاک کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ تو اس طریقے سے اور بھی جب تک ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ ہم یہ ٹاپک لے کے چلتے رہیں گے۔ تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، کس چیز کے بارے میں کس طریقے سے کلام کیا ہے، یہ جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت مفید بھی ہے اور بہتر بھی ہے اور لازم بھی ہے کہ وہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہمارے لیے کیا باتیں بیان فرمائیں۔ اب یہ بڑا المیہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بعض اوقات تو ایک مہینے میں دو تین بار قرآن عظیم ختم بھی کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان میں ہمارے بھائیوں بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے آج اس دفعہ 2 قرآن ختم کرنے ہیں، 5 کرنے ہیں یا 10 کرنے ہیں، اور پھر وہ لگ جاتے ہیں اور تیز 2 3 صفحے ایک وقت میں یا 10 صفحے ختم کرتے ہیں، اور پھر اس کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے 1 قرآن ختم کر لیا، 2 قرآن ختم کر لیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم صرف یہ تلاوت کے لیے نہیں دیا کہ مفہوم سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں کیا بیان فرما رہا ہے وہ سر سے گزر رہا ہو، کیونکہ یہ ہماری مدر لینگویج تو ہے نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ہر شخص کو نہیں معلوم، جو علماء ہوتے ہیں جنہوں نے ترجمہ قرآن باقاعدہ پڑھا ہے وہ تو چلیں ترجمہ عربی پڑھتے پڑھتے بھی اپنے ذہن میں حاضر کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے عوام کی اکثریت ہے جسے الف بے بھی نہیں آتی ہے، وہ عوام کے جو عرصہ دراز سے کسی امام کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب امام صاحب عربک میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بس آمین آمین آمین۔ اب ان سے اگر پوچھ لو کہ امام صاحب نے کیا دعا مانگی ہے تو یہ تو پتہ نہیں ہے جی، مانگی ہے بس کچھ پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ان سے آمین کا مطلب ہی پوچھ لیں کہ اچھا آمین کسے کہتے ہیں بتائیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا آمین، کیا مطلب ہے آمین کا، یہ تک نہیں پتہ ہوگا کہ آمین ہم کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے۔ اس طرح کی بے رغبتی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اور معاذ اللہ قرآن پاک کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے تلاوت کرنا اگرچہ ہمیں ثواب یہ بھی دلوائے گا، لیکن یہ مقصد نزول قرآن کے بالکل خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تو انسان نہ سمجھے، اس پیغام کو تو نہ سنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کس چیز کا مطالبہ کیا یہ جاننے کی زحمتی گوارہ نہ کرے، اور بس حصول ثواب کے لیے تیز صفحے پلٹتا رہے، یا جب بچی کی رخصتی ہو تو بچی کے کندھے پر سر پہ قرآن پاک رکھ کر اس کے سائے میں رخصت کر دیں، یا کبھی جھگڑا ہو جائے تو قرآن پاک اٹھا کر اس پہ قسم کھا لیں۔ اس قسم کے کاموں کے لیے ہم قرآن عظیم کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن پاک کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن کر اس پیغام کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنا، وہ اس سے ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اگر 1,00,000 مسلمانوں کو آپ کھڑا کر لیں، اور مجھے بڑا افسوس اور شرم بھی آتی ہے اس قسم کی باتیں کہتے ہوئے کہ اگر ایک نان مسلم ہماری یہ بات سنے گا تو وہ بھی حیران ہوگا کہ کیسے مسلمان ہیں، یہ اتنی عظیم کتاب ان کو حاصل ہوئی لیکن ان کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی زحمت تک گوارہ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو 1,00,000 اگر مسلمانوں کو کھڑا کر لیا جائے اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنی پوری زندگی میں قرآن عظیم کو ایک بار بھی، تفسیر کو ہٹا دیں، صرف ترجمے سے بھی پڑھا ہے، وہ بولیں گے نہیں، کہ ہم نے نہیں پڑھا۔
اور چند ایک ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہاں ہم نے ترجمے سے پڑھا ہے، لیکن یہ بھی ایک نادان گروہ ہوتا ہے کہ جو صرف عربک عبارت کا ترجمہ اردو وغیرہ میں یا انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد از خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن یعنی یہ کتاب قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو قرآن سے مراد تو کتاب اللہ ہے، اور حکمت سے مراد بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ یا تو حدیث ہے اور یا قرآن کے وہ باریک نکات جو براہ راست کوئی پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ تو از خود ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کا فہم بہت تیز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، عربی اللسان تھے، قرآن پاک کا بہترین فہم رکھتے تھے، بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھ سکتے تھے، اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے کے محتاج ہیں، تو پھر آپ اپنے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں جن کو اگر ترجمے پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور کہا جائے اس آیت کا ترجمہ کر کے بتائیں تو بیچارے کی ہوائی اڑ جائے چہرے کے اوپر سے، یہ نہیں پتہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے تو بعض اوقات یہ تک لکھا ہے کہ صرف ترجمہ کہ عربی عبارت نہ ہو ترجمہ چھاپ دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن ایک تو ساتھ ہونا چاہیے، اور دوسرا عوام الناس کو چاہیے کہ صرف ترجمہ کبھی بھی نہ پڑھے بلکہ ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھیں۔ تو یہ اس قسم کے پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ انسان قرآن عظیم کو از خود نہیں سمجھ رہا، بلکہ ہم مستند تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں قرآن عظیم کا خلاصہ، جو تعلیم الہی کا خلاصہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ انتہائی اعتماد کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی برکات پھر الحمدللہ محسوس بھی ہوتی ہیں۔ تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب زوجہ ہیں، اور یہ وہ زوجہ ہیں کہ بخاری شریف کی خود روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ یہ عائشہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی زوجہ ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ فرمایا کہ آپ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ یہ روایت، یعنی ایک سے زیادہ مقامات پہ یہ روایت موجود ہے۔ تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو انہی کے بارے میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ نور میں جو نازل ہوئی ہیں، اور یہ تقریباً 18 آیات ہیں، یعنی کافی ساری آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں وہ آیات عرض کرتا ہوں، یہ 11 سے 20 تک کی آیتیں تقریباً یہ جتنی بنتی ہیں، اور اس کا پہلے شان نزول سمجھ لیں، اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کس انداز سے شان بیان فرمائی ہے۔ اور اس سے آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہوگا کہ جس ذات اقدس کے بارے میں، ذات مقدسہ کے بارے میں ہماری والدہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی مدح کے کلمات ارشاد فرمائے، اگر کوئی ان پر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو دفاع اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو، تو ان ہماری والدہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اس پاکیزہ نفس رکھنے والی ذات کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی، کتنا بڑا مقام ہوگا، اور ہمیں کتنا ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ لہذا یہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، تو جب مدینہ کے قریب پہنچے، ابھی تھوڑا فاصلہ تھا، تو قافلہ ٹھہر گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایسی ہوتا تھا جیسے قافلے ٹھہرتے تھے تو قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہوتے، کوئی وضو کرنے چلا گیا، کوئی دیگر اپنی ضروریات کے لیے چلے گئے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ڈولی جیسی ہوتی تھی، اس میں تشریف فرما ہوتی تھیں، اور پھر آدمی اٹھا کر اس کو قافلہ آگے چلتا تھا۔ تو آپ کا ان دنوں وزن بھی بہت ہلکا پھلکا تھا،
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی حاجت کے لیے تشریف لے کر گئیں تو وہاں آپ کا ہار گلے سے کھل کے گر گیا، تو آپ اس کی تلاش میں ذرا مصروف ہوئیں تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا اور قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگا، اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈولی مبارکہ تھی، جو کچھ دو ایک افراد اٹھایا کرتے تھے، انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہلکا سا وزن تھا، ڈولی کا اپنا وزن کافی تھا، تو اٹھا کے لے چلے اس یقین کے ساتھ کہ آپ اندر تشریف فرمائیں۔ اب جب یہ قافلہ چلا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو قافلہ غائب، تو آپ ادھر ہی روڈ کے کنارے تشریف فرما ہو گئیں کہ یقیناً جب میری غیر حاضری کو محسوس کیا جائے گا تو پھر واپس آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک آدھ صحابی ہوتے تھے کہ جو قافلے سے تھوڑا پیچھے سے چلتے ہوئے آتے تھے، تاکہ اگر قافلہ نکل گیا اور کسی کی کوئی چیز پڑی رہ گئی تو پھر وہ جب آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تو وہ اٹھا کر لے آتے تھے، اس لیے کچھ کی پیچھے ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ ان دنوں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اس کام پر فائز تھے، وہ جب تشریف لائے تو دیکھا ایک خاتون تشریف فرما ہے، تو انہوں نے پہلے دور سے ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایک نقصان تھا، یہ صدمے پر نقصان پر اکثر پڑھتے ہیں کہ آپ کیسے پیچھے رہ گئے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تعارف کرایا، پردے میں تھیں اور آپ نے پردے میں رہتے ہوئے تعارف کرایا، تو انہوں نے پھر اپنا اونٹ بٹھایا کہ آپ اس پہ تشریف فرما ہوں، آپ تشریف فرما ہوئیں اور وہ اونٹ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو عبداللہ بن ابی جو تھا یہ بہت پکا منافق تھا اور منافقین کا سردار تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہی ہیں، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ آگے اونٹ کو لے کر آ رہے ہیں، تو اس کو موقع مل گیا اور اس نے بہتان تراشی شروع کر دی اور کردار کشی کی کوشش کی، اور یہ اس پر پھر مسائل پیدا ہو گئے۔ بہت سارے جو منافقین تھے انہوں نے اپنے گروپ بنا لیا اور انہوں نے الزام تراشیاں شروع کر دیں، جو ایک تہمت کا معاملہ ہوتا ہے، اور کئی ان میں ایسے بھی تھے بعض مسلمان بھی جو اس سچویشن کو نہ سمجھ سکے اور اس میں شریک ہوئے، یعنی ان کو بھی شبہ ہوا کہ ایسا شاید کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع کرتے ہوئے کہتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میری زوجہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو، تو یقیناً منافقین کو کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھیں جی اپنے گھر کا معاملہ تھا نا، تو یہ فوراً آپ نے ارشاد فرما دیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت اختیار فرمایا اور تقریباً 1 مہینے تک وحی نازل نہ ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس صدمے کی وجہ سے 1 مہینے تک بیمار رہی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا سب کا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتا ہے، آپ کے گھر والوں کی عظمت کو سمجھتا ہے اور کس قسم کے کلمات زبان سے نکالتا ہے، اور کون معاذ اللہ اس قسم کے جب کوئی ہوا چلتی ہے، فضا چلتی ہے تو کچے ایمان والے جو ہوتے ہیں بہک جاتے ہیں اور ان کی زبان سے مختلف قسم کے کلمات نکلتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ صحابہ کرام تو مضبوط تھے، یہ منافقین اور منافقین کی صحبت میں رہنے والے کچھ لوگ کہ جو مطلب اس موقع کی نزاکت کو نہ سمجھ سکے، ان کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، الٹے سیدھے کلمات نکل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آیات نازل فرمائیں، 11 سے لے کر 20 تک جو آیتیں ہیں سورہ نور کی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل کی گئیں، اور جس کی عصمت کی گواہی، جن کے پاکیزہ ہونے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی دے دے، آپ سوچئے کہ ان خاتون کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلی اٹھانے سے پہلے اور آپ کے اوپر کوئی الزام لگانے سے پہلے اور آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹس دینے سے پہلے ذرا ان آیات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اتنے پاکیزہ کلمات ارشاد فرمائے، کیا اس ذات کے بارے میں کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی جہت سے، کسی بھی سبب سے کسی قسم کی بدگمانی کی جانی چاہیے یا نہیں؟ تو انشاءاللہ جواب واضح ہوگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں یہ آیات کیا کہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کہ جو بہت بڑا بہتان لائے ہیں، عصبۃ منکم،
تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ چونکہ اس وقت تک منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی مسلمانوں سے جدا نہیں کیا تھا، ابھی منافقین بظاہر مسلمان کہلاتے ہوئے شامل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو ایک بہت بڑا بہتان لے کر آئے ہیں، الزام لے کر آئے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اس طرح کی جو الزام تراشی منافقین کی طرف سے ہوئی تو تم اسے یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں کوئی بری چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی انجام کے اعتبار سے۔ ویسے تو بہتان تراشی بری ہوتی ہے، لیکن گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان علی شان کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز انسان ناپسند کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ حال دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی چیز اس شخص کے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کا علم بھی رکھتا ہے۔ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی کوئی نہ ہوتی بالفرض، کوئی بدگمانی نہ کرتا، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ آیات بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں نازل نہ ہوتیں، اور جب یہ آیات نازل نہ ہوتیں تو آپ کی عظمت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان نہ ہوتی۔ اگرچہ یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کی کوئی عظمت کا پہلو ہی نہ ہوتا، آپ کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونا ہی آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بیان فرمانا چاہتا ہے، اس کا ارادہ یہی ہے، مشیت یہی ہے کہ اگر یہ بظاہر جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو یہ تمہارے حق میں اس لیے بہتر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات کریمہ نازل ہوں گی تو منافقین انتہائی ذلیل اور شرمندہ ہوں گے، اور آئندہ کسی کی پھر جرأت نہیں ہوگی کہ خاندان رسالت کی طرف کسی بھی لحاظ سے انگلی اٹھا سکے اور کوئی الزام تراشی کر سکے، اس لیے کہ اگر کوئی الزام لگانے کی معاذ کوئی جرأت بھی کرے گا تو اس کو فوراً یہ آیات نازل شدہ آیات یاد آئیں گی کہ پہلے بھی بعض لوگوں نے غلطی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں براءت نازل فرمائی، تو ہم یہ جرأت نہ کریں، تو پھر قیامت تک کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان رسالت کو، خصوصاً ازواج مطہرات کو ہر قسم کے تنقید اور ہر قسم کے الزامات سے بری اور پاک و صاف فرما دیا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ چیز بہت بہتر رہی، اور اس کے بعد پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی زبان پہ جاری ہوگی، جو بھی ان آیات کو پڑھے گا اگر غیر مسلم بھی ہے اس کی زبان پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان ہو جائے گی۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آیات نازل فرمائیں، اس وقت جو سچویشن تھی، جو ماحول تھا، بظاہر صحابہ کرام کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں ایک نامناسب سا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اس کے نتائج آگے چل کر بہت ہی بہترین تمہارے لیے ظاہر ہوں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، کیونکہ گناہ کمانے کے سلسلے میں لوگ مختلف تھے، جیسے عبداللہ بن ابی نے کھل کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الزام اور بہتان لگایا، تو یہ کھل کر لگانے والا تھا۔ کچھ ایسے تھے جو ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، تائید کرنے والے تھے، ہاں ہاں بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو، صحیح، ٹھیک ہے، وہ ایک گروپ بنا لیا۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو سن کر یہ نہیں کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کی جاتی اور دفاع کیا جاتا، وہ خاموش رہے۔ تو ہر ایک جو اس طرح کا معاملے میں تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ ان تمام کے ساتھ مختلف معاملات ہیں، جس نے زیادہ الزام لگایا اس کے لیے اتنا ہی بڑا وبال ہے، جس نے اس سے کم اس کے لیے اتنا، جس نے اس سے کم کیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، سب سے بڑا الزام لگایا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی تھا کہ اسی منافق اعظم نے سب سے پہلے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نازیبہ کلمات زبان پر لانے کی جرأت کی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب خود سوچئے کہ جب ایک شخص کسی پر الزام لگا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے اس کے لیے عذاب کی وعید بیان فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا دفاع اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ ذات کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔
اب دیکھیں ایک بڑی پیاری بات ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ایک گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضابطہ، قاعدہ، اسلوب، طریقہ، سلیقہ بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس قسم کی بات کو سنا تھا، وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر، جو اپنے تھے، ان پر نیک گمان کیا ہوتا، ایسا کیوں نہ ہوا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، یعنی تمہیں بدگمانی سے بچنا چاہیے تھا اور دفاع کرنا چاہیے تھا۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا